حکم وجوداً و عدماً اس کی نسبت کی جاتی ہے علت کی طرف، جبکہ سبب میں مسبب وجوداً و عدماً اس کی نسبت یہ منسوب نہیں ہوتی سبب کی طرف. اس لیے علت اور معلول میں، سبب اور مسبب میں علت کا تعلق چونکہ زیادہ قوی اور اشرف تھا، اس لیے مصنف نے بھی علت والے مسئلے کو پہلے ذکر کیا، علت اور معلول کو، اور سبب و مسبب کو بعد میں ذکر کیا. مجاز لینے میں اصل یہ ہے، مجاز کا قاعدہ یہ ہے، دو چیزوں کے درمیان جب اتصال صوری ہو تو اس کے مجاز لینے کا اصول یہ ہے کہ اصل بول کر فرع مراد لینا درست، لیکن فرع بول کر اصل مراد لینا درست نہیں ہے. اصل بول کر فرع مراد لینا درست ہے، لیکن فرع بول کر اصل مراد لینا درست نہیں ہے. محتاج بول کر محتاج الیہ مراد لینا درست، لیکن محتاج الیہ بول کر محتاج الیہ بول کر محتاج مراد لینا درست، کیونکہ محتاج الیہ اصل ہوتا ہے، لیکن محتاج بول کر محتاج الیہ مراد لینا درست نہیں. چاہے اصل کہو فرع کہو، چاہے محتاج الیہ کہو یا محتاج کہو، چاہے مفتقر الیہ کہو یا مفتقر کہو، تینوں کا ایک ہی معنی ہے کہ اصل بول کر فرع مراد لینا درست ہے، لیکن فرع بول کر اصل مراد لینا درست. مجاز کا اصول یہ ہے، علت اور معلول میں سے علت بول کر معلول مراد لینا درست اور معلول بول کر علت مراد لینا درست. جانبین سے استعارہ درست ہے، جانبین سے استعارہ درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علت اور معلول میں سے ہر ایک اصل بھی ہے اور فرع بھی ہے، اور اصول تو یہی ہے کہ اصل بول کر فرع مراد لینا درست ہے، فرع بول کر اصل مراد نہیں لے سکتے. لیکن چونکہ علت اصل ہے حکم کے لیے، اس لیے کہ یہ حکم وجود کے اعتبار سے اور وجوب کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے یہ محتاج ہے علت کا، تو علت اصل ہو گئی اور حکم معلول کیا بن گیا؟ وہ فرع بن گئی، محتاج ہے. اور اصل بول کر فرع مراد لینا درست، زیادہ علت بول کر معلول مراد لینا درست ہے. لیکن یہ علت، یہ حکم بھی اصل ہے، یہ معلول بھی اصل ہے، اور علت فرع ہے مشروعیت کے اعتبار سے. دیکھو علت اصل ہے، حکم فرع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم وجود میں یعنی موجود ہونے میں اور واجب ہونے میں یہ علت کا محتاج ہے. تو علت اصل ہو گئی، یہ کیا ہو گئی؟ فرع. اور یہ علت اپنی مشروعیت میں یہ محتاج ہے حکم کے لیے. جہاں حکم معلول کا تصور نہ ہوگا وہاں علت بھی نہیں پائی جائے گی، وہاں علت بھی نہیں پائی جائے گی. لہذا جو ہی آدمی خریداری کرتا ہے شراء، فوراً مالک بن جائے گا. اب یہ مالک کیوں بنا؟ ملکیت کا وجوب اور وجود یہ منسوب ہے شراء کی طرف، اس لیے کہ شراء پایا گیا. کیا پایا گیا؟ شراء پایا گیا. معلوم ہوا یہ حکم معلول محتاج ہے اپنے وجود میں اور وجوب میں علت کا، لیکن علت بھی اپنی مشروعیت میں محتاج ہوتی ہے حکم کی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں حکم کا تصور بھی نہ ہو وہاں علت بھی مشروع نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جس آدمی کی خرید و فروخت ہی ناجائز ہو، جس آدمی کا آدمی مالک نہیں بن سکتا، کس چیز کا مالک نہیں بن سکتا آدمی؟ وہ آزاد کا. تو دیکھو وہاں ملکیت کا تصور ہی نہیں ہے، ملکیت تو معلول ہے. جب آدمی اس کا مالک ہی نہیں بن سکتا تو اس کی خریداری بھی جائز نہیں ہے، وہاں شراء بھی، علت بھی مشروع نہیں ہے. یا نکاح المحارم، بہن کے ساتھ نکاح کرنا، ماں کے ساتھ نکاح کرنا، اپنے ذی رحم محرم کے ساتھ نکاح کرنا. دیکھو نکاح تو یہ علت ہے ملک متعہ کے لیے، لیکن جہاں ملک بضاع اور ملک متعہ کا تصور ہی نہیں ہے تو وہاں نکاح بھی مشروع نہیں ہے، وہاں نکاح بھی مشروع نہیں ہے، حالانکہ نکاح علت ہے. معلوم ہوا علت اپنی حکم اپنے وجود میں اور وجوب میں یہ علت کا محتاج ہے، اور علت اپنی مشروعیت میں حکم کا محتاج ہے. معلوم ہوا دونوں میں سے ہر ایک محتاج بھی ہے اور محتاج الیہ بھی ہے، اصل بھی ہے اور فرع بھی ہے.
اور مجاز لینے کا اصول تو یہی ہے کہ اصل بول کر فرع مراد لے سکتے ہیں، لیکن فرع بول کر اصل مراد ہے، اور ان میں سے ہر ایک اصل بھی ہو گئی فرع بھی ہو گئی، اس لیے علت اور معلول میں استعارہ اور مجاز جانبین سے جاری ہوگا۔ علت بول کر حکم مراد لینا درست معلول، اور معلول بول کر علت مراد لینا درست۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے ان اشتریت عبدا، ان اشتریت عبدا فهو حر، اگر میں نے غلام خریدا، اگر میں نے کسی غلام کو خریدا، ان اشتریت عبدا تو وہ آزاد ہے۔ پھر اس آدمی نے اس غلام کے آدھے غلام کو خریدا، آدھا خرید سکتا ہے؟ جی ہوشیار ہو گئے ہو پہلے تو انکار کرتے تھے۔ اگر آدمی آدھے غلام کو، دیکھو اس نے شرط لگائی، اگر میں نے کسی غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے۔ پھر اس آدمی نے، قسم کھانے والے نے، شرط لگانے والے نے کسی غلام کے آدھے حصے کو خرید لیا، پھر آدھا حصہ خرید کر آگے اس کو واپس بیچ دیا، اسی غلام کا جو دوسرا باقی آدھا رہ گیا تھا پھر اس کو خرید لیا، تو خریدتے ہی کیا ہو جائے گا؟ شرط پائی گئی نہیں پائی گئی؟ شرط پائی گئی ہے۔ اس لیے کہ اس نے کہا اگر میں نے کسی غلام کو خریدا تو پہلے آدھا خرید چکا تھا، اگرچہ اس کو آگے میں ہبہ کر دیا یا صدقہ کر دیا یا بیچ دیا، پھر اسی غلام کا دوسرا آدھا خریدا تو اس غلام کا شراء پایا گیا، جب شراء پایا گیا شرط پائی گئی، جزا مرتب ہو جائے گی، وہ دوسرا آدھا حصہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شراء کے لیے اس شے مشترا کی ملکیت میں اجتماع شرط نہیں ہے، اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی غلام کا، جہاں غلام کی مثال ہو گئی، لہذا یہ پورے غلام کا خریدنے والا پایا گیا، تو اب اس کی ملکیت میں پورے غلام کا موجود ہونا شرط نہیں ہے شراء کے لیے، لہذا اس لیے دوسرا آدھا خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس آدمی نے شرط اس طرح لگائی، ان ملکت عبدا فهو حر، ان ملکت عبدا، اگر میں کسی غلام کا مالک بن گیا تو وہ آزاد ہے، پھر اس نے یہی صورت مسئلہ پیش آ گیا، اس نے آدھے غلام کو خریدا، مالک بن گیا، پھر اس نے اسی آدھے حصے کو آگے ہبہ کر دیا، صدقہ کر دیا یا بیچ دیا، پھر اسی غلام کے دوسرے آدھے کا مالک بن گیا دوسرے آدھے حصے کا، تو غلام آزاد، دوسرا آدھا حصہ آزاد ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں اگر غلام کا مالک بن گیا، اور یہاں اس کے آدھے حصے کا مالک بنا ہے، پورے غلام کا مالک نہیں بنا، اس لیے کہ ملکیت کے لیے اس شے مملوکہ کا ملکیت میں جمع ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اجتماع مملوک اس کی ملکیت میں جمع ہونا ضروری ہے، شراء کے لیے نہیں ہے لیکن اس کے لیے ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ ان اشتریت عبدا فهو حر اور ان ملکت عبدا فهو حر۔ اب آپ اس میں غور کر لو، شراء میں اور ملکیت میں نسبت کون سی ہے؟ علت اور معلول کا ہے، علت اور معلول کا ہے۔ شراء علت ہے اور ملکیت اس کی معلول اور حکم ہے، لہذا ان میں تو استعارہ جانبین سے جاری ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے ان اشتریت عبدا فهو حر، اور پھر یہی صورت مسئلہ پیش آ جائے تو وہ دوسرا آدھا غلام آزاد ہو جاتا ہے نا شراء کی صورت میں۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے مراد ان اشتریت سے میری نیت اور میری مراد ہے ان ملکت، یہ نیت مراد لے سکتا ہے مجازن، شراء بول کر ملکیت مراد لے سکتا ہے، اس لیے کہ شراء میں اور ملکیت میں جو تعلق ہے وہ علت اور معلول کا ہے، اور علت بول کر معلول مراد لینا درست، تو شراء بول کر ملکیت مراد لینا درست، اور ملکیت کی صورت میں دوسرا آدھا آزاد ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر ان اشتریت عبدن کہے اور مراد ان ملکت مراد لے لے، یا برعکس کر دے، ان ملکت عبدن کہہ دے اور پھر اسے ان اشتریت مراد لے لے، تو مجازن استعارہ جانبین سے جاری ہوتا ہے،
دیانتاً درست ہے، دیانتاً درست ہے۔ دیانتاً کا معنی ہے فیما بینہ و بین اللہ، مفتی کے پاس جائے گا تو مسئلہ یہی بتائے گا کہ درست ہے۔ دیانتاً کا معنی یہ ہے۔ لیکن فائدہ اس کو کس صورت میں پڑ رہا ہے؟ جب شرا سے بول کر مراد ملکیت لے لے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ دوسرا آدھا حصہ آزاد نہیں ہو رہا، تو اس میں تہمت لازم آ رہی ہے۔ اس پر کیا لازم آ رہی ہے؟ اس پر تہمت لازم آ رہی ہے کہ یہ تو بظاہر چونکہ اس نے شرا بولا تھا، اب دوسرا آدھا حصہ خرید لیا اس نے، تو وہ دوسرا آدھا اب آزاد ہو رہا ہے، لیکن یہ مجازن کہہ رہے میری مجازن مراد اس سے ملکیت مراد ہے، تو وہ اس دوسرے آدھے حصے کو آزادی سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس پر تہمت لازم آ رہی ہے۔ اس لیے قضاءً اس صورت میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی، قضاءً تصدیق نہیں ہوگی، دیانتاً ہو جائے گی۔ اگر مفتی کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، دوسرا آدھا حصہ آزاد نہیں ہوگا، شرا سے ملکیت مراد لے سکتے ہو۔ لیکن اگر بات قاضی تک چلی گئی، قاضی مولا غلام نہ مانا اور وہ قاضی کے پاس گیا کہ اس نے تو بولا تھا کہ انشترے تو عبدن، اور اب کہہ رہے میری مراد ان ملکت تھی، تو قاضی پھر اس کی تصدیق نہیں کرے گا اس صورت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر تہمت لازم آ رہی ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ جائز نہیں ہے، مجاز جائز ہے، لیکن تہمت لازم آنے کی وجہ سے قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، قاضی تصدیق نہیں کرے گا۔ صرف اس صورت میں قضاءً تصدیق نہیں ہوگی۔ اور اگر ان ملک تو عبدن کہے اور پھر مراد شرا لے لے، تو اس میں اس کا فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے؟ کیونکہ ان ملک تو کہنے کی صورت میں تو دوسرا آدھا آزاد ہو جاتا ہے مالک بن جانے کی وجہ سے، لیکن کہہ دیا اس نے کہ میں نے شرا مراد لیے، تو وہ آزاد تو نہیں ہو سکتا، ملک تو کی صورت میں آزاد نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اس نے ملک تو بول کر شرا مراد لیا تو وہ دوسرا آدھا آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اس پر تہمت لازم آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ جب نہیں آ رہی تو قضاءً اس کی تصدیق کی جائے گی، دیانتاً بھی تصدیق ہوگی اس صورت میں اور قضاءً بھی تصدیق ہوگی، اس لیے کہ اس پر کوئی تہمت نہیں آ رہی۔ دونوں مسئلے میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ البتہ یہاں ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ جب شرا بول کر اس نے ملک تو مراد لیا، تو چونکہ وہ دوسرا آدھا آزاد ہو رہا تھا، ملک تو مراد لینے کی صورت میں دوسرا آزادی سے بچ رہا ہے، تو اس پر تہمت لازم آ رہی تھی، قضاءً تصدیق نہیں کی گئی۔ تو اگر ملک تو بول کر شرا مراد لے تو اس میں بھی تصدیق نہیں ہونی چاہیے قضاءً۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کسی شے کا مالک بنتا ہے تو مالک بننے کے ذرائع ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5-6 ذرائع بنتے ہیں۔ دیکھو آدمی ایک شے کا مالک بنتا ہے، صدقے سے بھی مالک بن جاتا ہے، ہبہ سے بھی مالک بن جاتا ہے، شرا سے بھی مالک بن جاتا ہے، میراث سے بھی مالک بن جاتا ہے، وصیت سے بھی مالک بن جاتا ہے۔ تو مالک بن جانے کے ذرائع اسباب 5 ہے۔ اب اس نے کہا ان ملک تو عبدن فهو حر، اور پھر ملک تو سے مراد کیا لے لیا؟ شرا۔ تو دیکھو پہلے مالک بن رہا تھا 5 ذرائع سے، اب اس نے ملک تو سے مراد شرا لے لی، تو مالک بننے کے ایک ذریعے کو لے لیا، صرف شرا لے لیے، باقی 4 ذرائع چھوڑ دیے۔ آپ کہتے ہو دیانتاً قضاءً تصدیق کی جائے گی، یہاں بھی تو تصدیق نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک آدمی صرف جب ملک تو بول کر شرا مراد لیتا ہے تو وہ مالک بننے کے صرف ایک ذریعہ مراد لیتا ہے، اور آپ قضاءً تصدیق کر لیتے ہو، حالانکہ اس میں بھی تو اس میں تہمت لازم آ رہا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ خریدار سے مالک نہ بن جائے بلکہ ہبہ سے ہو، میراث میں آ جائے اس کے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اشکال؟ لہذا معترض کہتا ہے کہ اگر شرا بول کر ملکیت مراد لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر تہمت تو ملکیت بول کر شرا مراد لیتا ہے تو وہ حصہ تو آزاد ہو جائے گا، اس صورت میں تو تہمت نہیں ہے، لیکن وہ مالک بننے کے ذرائع 5 ذرائع کو چھوڑ کر صرف ایک ذریعہ مراد لیتا ہے جس میں اس میں تہمت لازم آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی قضاءً تصدیق نہیں کرنی چاہیے اس کی۔ یہ اعتراض ہے
شارح کہتے ہیں واقعی اعتراض ہے، لیکن یہ اعتراض ماتن پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ماتن نے صرف دونوں صورتوں میں دیانتاً کی تصدیق کا قول اختیار کیا ہے، قضاءً سے وہ خاموش ہے، قضاءً سے وہ کیا ہے؟ خاموش ہے۔ مصنف نے یہ کہا ہے کہ شراء بول کر ملکیت مراد لے، ملکیت بول کر شراء مراد لے، اگر لے مراد تو دیانتاً تصدیق کی جائے گی، قضاءً سے وہ خاموش ہے۔ لہذا اس لیے شارح کہتے ہیں یہ اعتراض تو ہے، لیکن یہ اعتراض ماتن پر نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ اس صورت میں قضاءً کے اس صورت میں قضاءً کے قائل ہیں، اعتراض ان پر ہوتا ہے۔ اس لیے شارح نے جواب ذکر نہیں کیا، شارح نے جواب ذکر کیونکہ ماتن پر اعتراض ہی نہیں ہو رہا، تو شارح نے پھر جواب بھی ذکر نہیں کیا، لیکن اس کا جواب دوسرے شارحین نے حضرات نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پر وہاں مالک بننے کے ذرائع 5 تھے، یہاں انہوں نے ایک لے لیا اس میں سے، لیکن ہبہ کوئی کرتا ہے؟ امین نے کوئی چیز ہبہ کی ہے ابھی تک؟ جی پہلوان نے کوئی چیز ہبہ کی ہوگی، کسی ایک دو کو دی ہوگی، ہر ایک کو تو نہیں دیتا۔ تو ہبہ مالک بننے کا ذریعہ ہے لیکن قلیل ہے، صدقہ قلیل ہے۔ میراث مورث مرے گا تو نیچے مورث لہو کو، وارثین کو کچھ ملے گا، لہذا وراثت بھی، میراث بھی کم ہے اور موصی وصیت بھی کم ہے۔ تو مالک بن جانے کے ذرائع یہ باقی ذرائع ہیں لیکن یہ قلیل ہے، اور شراء ان کا ذریعہ کبیر ہے، یہ بڑا ذریعہ ہے مالک بن جانے کے۔ اس لیے یہاں شراء اگر اس نے ملکیت سے شراء مراد لی ہے تو اس میں تہمت نہیں ہے، اس میں تہمت نہیں ہے، اس لیے کہ یہی ملکیت کا سبب ہے اور یہ بڑا ذریعہ ہے مالک بننے کا۔ باقی بھی اگرچہ ذرائع ہیں لیکن وہ ذرائع محدود ہے، بہت ہی کم ہے، اس لیے اس میں کوئی تہمت اس پر لازم نہیں آ رہی۔ جب تہمت لازم نہیں آ رہی تو پھر قضاءً بھی تصدیق کی جائے گی، قضاءً تصدیق کی جائے گی۔ پتنی علت اور معلول سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں اگر آ گیا ہے۔ ثم لما فرغ المصنف عن التفریعات، جب مصنف رحمہ اللہ تفریعات کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان علاقات المجاز، تو مجاز کے علاقات کے بیان کو شروع کیا۔ فقال، فرمایا، وطریق الاستعارۃ، استعارے کا طریقہ وہ ہے الاتصال بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان اتصال ہے، صورتاً او معنن، صورتاً ہو یا معنن ہو۔ شارح کہتے ہیں والاستعارۃ فی عرف الاصولیین، اصولیین کے عرف میں استعارہ یرادف المجاز، یہ مجاز کے مترادف ہے۔ وعند اہل البیان، اور اہل بیان والوں کے ہاں قسم من المجاز، یہ استعارہ یہ مجاز کی ایک قسم ہے۔ فإن المجاز عندهم، اس لیے کہ اہل بیان والوں کے ہاں یہ جو مجاز ہے، ان کانت فیہ علاقۃ التشبیہ، اگر اس میں تشبیہ کا علاقہ ہوگا، یسمى استعارۃ باقسامها، تو اس کو استعارہ کہا جاتا ہے اپنے اقسام سمیت۔ وإن کانت فیہ علاقۃ غیر التشبیہ، اگر اس میں علاقہ تشبیہ کا نہ ہو، من علاقات الخمس والعشرین، 25 علاقوں میں سے ہے، 25 لکھے ہیں لیکن 25 تو نہیں ہوتے، 24 ہے، 24 علاقوں میں سے کوئی علاقہ ہے، مثل السببیت والمسببیہ، یعنی سببیت اور مسببیت کا، والحال والمحل، حال اور محل کا، واللازم والملزوم وغیرہ، یسمى مجازا مرسلا، تو اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ والمصنف عبر عن علاقات المجاز المرسل كلها، مصنف نے مجاز مرسل کے تمام علاقوں کی تعبیر کی ہے، بقولہ، اپنے قول، صورتاً سے کی۔ وعن علاقات الاستعارۃ، اور استعارے کے علاقے کو، المسمات بالتشبیہ، کہ جس استعارے کا نام تشبیہ رکھا جاتا ہے، اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے، اس کی تعبیر کی ہے، بقولہ، اپنے قول، معنن سے کیے۔ فکأنہ قال، گویا کہ ماتن نے یہ کہا، وطریق المجاز، دیکھو شارح نے استعارے کا معنی مجاز کر دیا۔ مجاز کا طریقہ یہ ہے، وجود العلاقۃ بین المعنی الحقیقی والمجازی، معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان علاقے کا موجود ہونا، بعلاقات المجاز المرسل، مجاز مرسل کے علاقات میں سے، او بعلاقۃ الاستعارۃ، یا استعارے کے علاقے میں سے۔ والاول هو السوری، اور پہلی صورت اگر ہے، پہلا والا یعنی مجاز مرسل اگر ہے تو وہ سوری ہے، والثانی هو المعنوی، اور اگر استعارہ والا علاقہ ہے تو یہ معنوی ہے۔
وہ ارادہ بسوری ان تکون صورت المعنی، سوری سے مراد یہ ہے کہ ان تکون صورت المعنی مجازی متصلاً، معنی مجازی کی صورت یہ ملی ہوئی ہو بصورت المعنی الحقیقی، معنی حقیقی کی صورت کے ساتھ، بنوع مجاورت، ایک قسم کے مجاورت کے طور پر ملی ہوئی ہو، ملازمت نہ ہو، بأن یکون سببا لہو، اس طور پر کہ یہ معنی مجازی معنی حقیقی کے لیے سبب ہو، او علتاً یا علت ہو، او شرطاً یا شرط ہوگی، او حالاً یا حال بنے گی، او عکسہا یا اس کے برعکس بنے گی۔ وہ بالمعنوی، اور معنوی سے مراد یہ ہے ان یکون متشارکین، کہ یہ دونوں معنی حقیقی اور مجازی دونوں شریک ہوں، فی معنن، ایسے معنی میں، فی معنن واحد، ایک ایسے معنی میں، خاص کہ جو معنی خاص ہو، مشہور بھی، اور وہ مشبہ بھی کے ساتھ مشہور ہو، فی العرف، عرف میں، کما فی تسمیت الشجاع اسدا، جیسے بہادر آدمی کا نام اسد رکھنا، والمطر سماعن، اور بارش کا نام آسمان رکھنا، اس کو آسمان کہنا۔ شارح کہتے ہیں ماتن کے جو متن ہے نشر علی غیر ترتیب اللفظ، یہ لفظ کی ترتیب پر نہیں ہے، کیونکہ پہلے اتصال سوری ذکر کی، پھر اتصال معنوی ہے، اور جب مثال ذکر کی تو پہلے اتصال معنوی کی مثال لے آئے، پھر اتصال سوری کی مثال لے آئے، اس لیے غیر ترتیب ہے، لفظ کی ترتیب پر نہیں۔ فإن الأول مثال الاتصال المعنوی، اس لیے کہ پہلی ہے یہ اتصال معنوی کی مثال ہے، اذ الرجل الشجاع، اس لیے کہ بہادر آدمی، والہیکل المعلوم، اور مخصوص شکل کا جو جانور ہے معلوم شکل کا، کلاہما متشارکان، یہ دونوں کے دونوں شریک ہیں، فی معنن، ایسے معنی میں، لازم، جو معنی لازم ہے، مشہور، جو مشہور ہے، مختص بالہیکل المعلوم، اس خاص شکل کے جانور کے ساتھ خاص ہے، وہو شجاعت، اور وہ بہادری ہے، اعنی الجرأۃ، اس سے میری مراد جرت ہے، شجاعت چھوڑ کر جرت مراد لے لی، اس سے کہ شجاعت جو ہے یہ ذوی العقول کے ساتھ ہے، انسان، اور جرت جو ہے یہ عام ہے، ذوی العقول و غیر ذوی العقول دونوں پر بولا جاتا ہے۔ فلا یسمى الرجل اسدا، اس لیے آدمی کو اسد نہیں کہا جائے گا، بے اعتبار الحیوانیت، حیوانیت کے اعتبار سے، کیوں؟ لعدم الاختصاص، یہ حیوانیت خاص نہ ہونے کی وجہ سے، ولل ابخر، اور نہ ہی گندہ دہن آدمی کو اسد کہا جائے گا، کیوں؟ لعدم الشہرت، شہرت نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ شیر ابخر میں مشہور نہیں۔ والثانی مثال للاتصال سوری، یہ دوسری مثال ہے اتصال سوری کی، فإن صورت المطر، اس لیے کہ بارش کی صورت، یتصل بصورت السماء، یہ آسمان کی صورت کے ساتھ متصل ہوتی ہے، یعنی الصحابہ، شارح کہتے ہیں اس سے مراد ہوتی ہے بادل، یا یعنی الصحاب، اس سے مراد لی جاتی ہے بادل سما سے۔ فإن العرف، اس لیے کہ جو عرف ہے، یسمی کل ما علاک و اظلک سماعا، ہر اس چیز کو کہ جو آپ کے اوپر ہو اور آپ کے اوپر سایہ کرے، عرف اس کو سماعا، آسمان کہتا ہے۔ والمطر ينزل من السحاب، بارش بھی بادل سے برستی ہے، نازل ہوتی ہے، فیکون متصلا به، اس لیے یہ بارش بھی بادلوں کے ساتھ متصل ہوگی۔ ثم بین، پھر شارح کہتے ہیں مصنف نے بیان کیا، ان هذین القسمین، یہ جو مجاز کی دونوں قسمیں ہیں، کما وجدا فی الحسیات والمحاورات، جیسے کہ یہ دونوں پائی گئی حسیات میں اور محاورات میں، کذالک وجد فی الاحکام الشرعیۃ، اسی طرح یہ دونوں کے دونوں پائی گئی ہے احکام شرعیہ میں بھی۔ فقال، فرمایا، وفی الشرعیات، احکام شرعیہ میں، الاتصال من حیث السببیت والتعلیل، اتصال سببیت اور تعلیل کی حیثیت سے، نظیر الصورت، یہ اتصال سوری کی نظیر ہے، یعنی ان العلاقۃ بین الشیئین، دو چیزوں کے درمیان تعلق، من حیث کون الاول سببا للثانی، اول کا دوسرے کے لیے سبب ہونے کی حیثیت سے، او مسببا عنہ، یا اس سے مسبب ہونے کی حیثیت سے، او کون الاول علتا للثانی، یا اول کا ثانی کے لیے علت ہونے کی حیثیت سے، او معلولا لہ، یا اس کے لیے معلول ہونے کی حیثیت سے۔ نظیر الاتصال السوری، یہ اتصال سوری کی مثال ہے، من الحسیات، حسیات میں سے۔ فإن المسبب يتصل بسبب، اس لیے کہ مسبب یہ سبب کے ساتھ متصل ہوتا ہے، ويجاورہ صورتاً، اور صورت کے اعتبار سے اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، وقد المعلول، اسی طرح معلول ہے، يتصل بالعلت، علت کے ساتھ متصل ہوتی ہے، ويجاورہ، اور اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے، کالملک، ملکیت کی طرح، يتصل بالشراء، جو شراء کے ساتھ ملی ہوتی ہے، وملک المتعۃ،
اور ملک متع ہے یتصل بملک الرقبہ، یہ متصل ہوتی ہے ملک رقبہ کے ساتھ۔ یہ اتصال سوری کی ہو گئی احکام شرعیہ میں۔ آگے اتصال معنوی، والاتصال فی معنی المشروعی، اور کسی مشروع معنی میں اتصال کا پایا جانا، کیف شرع، جس کیفیت میں اس کو مشروع کیا گیا ہے اس حکم شرعی کو، نظیر المعنی، یہ اتصال معنوی کی مثال ہے۔ ای العلاقۃ، وہ تعلق، فی المعنی، ایسے معنی میں، الذی شرع المشروع لاجلہ، کہ اس حکم شرعی کو مشروع کیا گیا ہے اسی وجہ سے، حال کونہ بایۃ کیفیت شرع، اس حال میں کہ اس کو جس کیفیت میں مشروع کیا گیا ہے، نظیر الاتصال معنوی، یہ اتصال معنوی کی مثال ہے۔ فی المحسوسات، محسوسات میں، کل اتصال بین الکفالۃ والحوالۃ، جیسے کہ کفالہ اور حوالہ کے درمیان اتصال ہے، فی کونہما توثیقا للدین، دین کے وثیقہ ہونے میں، وبین الصدقۃ والہبۃ، صدقہ اور ہبہ کے درمیان اتصال ہے، فی کونہما تملیکا بغیر عوض، بغیر کسی عوض کے دوسرے کو مالک بنانے کے ہونے میں، وامثالہ، وغیرہ ذالک۔ ثم بعد ذالک، شارح کہتے ہیں پھر اس کے بعد مصنف نے، ترک المصنف، مصنف نے ترک کر دیا تفصیل الاتصال المعنوی، اتصال معنوی کی تفصیلات کو چھوڑ دیا، وذکر بعض انواع الاتصال السوری، اور اتصال سوری کی بعض اقسام کو ذکر کیا، لیبتنی علیہ الفرق بین العلت والسبب، تاکہ اس پر علت اور سبب کا فرق اس پر مبنی اور قائم ہو جائے۔ فقال، فرمایا، والاول علی النوعین، پہلے کی دو قسموں پر ہے، یعنی اتصال سوری دو قسموں پر ہے۔ الاتصال من حیث السببیت والتعلیل، وہ اتصال جو سببیت اور تعلیل کی حیثیت سے ہے، یتنوع علی نوعین، یہ دو قسموں پر متنوع اور منقسم ہوتی ہے۔ لأن سببیت نوع آخر، اس لیے کہ سببیت ایک دوسری قسم ہے، والتعلیل نوع آخر، اور تعلیل ایک دوسری قسم ہے۔ ولما كان علاقۃ التعلیل اشرف، جب تعلیل والی تعلق اور علاقہ یہ اشرف تھا، من السببیت، سببیت سے، قدمہا، تو مصنف نے تعلیل والی تعلق کو مقدم کیا، حیث قال، اس طور پر کہ مصنف نے کہا، احدہما اتصال الحکم بالعلت، ان میں سے ایک وہ حکم کا علت کے ساتھ متصل ہونا ہے، کہ اتصال الملک بالشراء، جیسے کہ ملکیت متصل ہوتی ہے شراء کے ساتھ، وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْإِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اور یہ استعارہ یعنی مجاز کو ثابت کرتا ہے جانبین سے، فَيَجُوزُ، اس لیے جائز ہے، أَن تُذْكَرَ الْعِلَّةُ وَيُرَادُ الْحُكْمُ، کہ علت کو ذکر کیا جائے اور حکم مراد لی جائے، وَأَن يُذْكَرَ الْحُكْمُ وَتُرَادُ الْعِلَّةُ، اور یہ کہ حکم کو ذکر کیا جائے اور علت مراد لی جائے، جائز ہے۔ کیوں؟ لأن الحکم یحتاج إلى العلة، اس لیے کہ حکم علت کا محتاج ہوتا ہے، من حیث الثبوت، ثبوت کے حیثیت سے، والعلت محتاجۃ إلى الحکم، اور علت محتاج ہوتی ہے حکم کی، من حیث الشرعیت، مشروعیت کے حیثیت سے، اعتبار سے۔ کیوں؟ اذ لم تشرع العلت الا للحکم، اس لیے کہ علت کو مشروع نہیں کیا جاتا مگر حکم کے لیے، فجاء الافتقار من الطرفین، اس لیے حاجت جانبین سے آ گئی۔ والاصل فی الاستعارۃ، اور مجاز لینے میں قاعدہ یہ ہے، ان یذکر المفتقر الیہ، کہ مفتقر الیہ کو ذکر کیا جائے، ویراد المفتقر، اور مفتقر مراد لی جائے، فتصح الاستعارۃ من الجانبین، اس لیے استعارہ جانبین سے صحیح ہو جاتا ہے۔ حتی اذا قال، یہاں تک کہ جب کہے، ان اشتریت عبدا فهو حر، تو وہ آزاد ہے، ونوى به الملک، اور اس سے ملکیت کی نیت کرے، او قال، یا کہے، ان ملکت عبدا فهو حر ونوى به الشراء، اور اس سے شراء کی نیت کرے، یصدق فیہما دیانتاً، تو ان دونوں صورتوں میں ان کی تصدیق کی جائے گی دیانتاً، یہ ماتن کا قول ہے۔ شارح کہتے ہیں تفریع لاستعارۃ العلت للحکم، علت کا حکم کے لیے مجاز لینے، وعکس، اور اس کے برعکس کے لیے اس پر تفریع ہے۔ فإن الشراء علت، اس لیے کہ خریدنا علت ہے، والملک معلول، اور ملک یہ معلول ہے، والاصل فی الشراء، اور شراء میں اصل یہ ہے، اللہ یشترط اجتماع الکل فی الملک، ملک میں سب کا اجتماع ہونا، اکٹھا ہونا، یہ شرط نہیں ہے۔ والاصل فی الملک، اور ملکیت میں اصل یہ ہے، ان یشترط الاجتماع عرفاً، عرفاً اجتماع کا جمع ہونا، یعنی شے کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، یہ شرط ہے ملکیت میں۔
فإن اشترى نصف عبد، پس اگر وہ آدھے غلام کو خرید لے، وباعه پھر اس کو بیچ دے، ثم اشترى نصف الآخر پھر اس کا دوسرا آدھا خرید لے، یعتق هذا النصف تو یہ دوسرا آدھا یہ آدھا آزاد ہو جائے گا، فی صورت شراء کی صورت میں، لا فی صورت الملک نہ کہ ملکیت کی صورت میں، بے اعتبار المعنی الحقیقی معنی حقیقی کے اعتبار سے۔ فإن قال پس اگر کہے اردت بأحدہما الآخر میں نے ان دونوں میں سے ایک سے دوسرے کا ارادہ کر لیا، اگر یہ کہے یصدق فی الصورتین دیانتاً تو دونوں صورتوں میں اس کی دیانتاً تصدیق کی جائے گی، لصحت الاستعارۃ مجاز کے صحیح ہونے کی وجہ سے، اس لیے فیعتق النصف العبد الباقی باقی غلام کا جو آدھا ہے وہ آزاد ہو جائے گا، فی صورت ما اس صورت میں کہ جو نوى الشراء بالملک کی جس میں شراء سے وہ نیت کرے، جب شراء کی نیت کرے ملکیت سے اس صورت میں دوسرا آدھا آزاد ہو جائے گا، ولم یعتق فی صورت ما اور اس صورت میں آزاد نہ ہوگا نوى الملک بالشراء کہ جس میں اس نے خریدنے سے ملکیت کی نیت کی اس میں آزاد نہ ہوگا، ولکن القاضی لا یصدقہ فی هذا الاخیر لیکن اس آخری صورت میں قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، کیوں؟ لأنہ نوا اس لیے کہ اس نے نیت کی ہے، تخفیفاً علیہ اپنے اوپر فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے اوپر فائدہ پہنچانے کی اس نے نیت کی ہے، فیصیر متہما فی هذه النیت اس لیے وہ متہم ہوگا اس نیت میں، ہاں کذا قالوا ایسا ہی فقہاء نے فرمایا۔ شارح کہتے ہیں واعترض علیہ اس پر اعتراض کیا گیا، بأن فی الصورت الاولی ایضا تخفیفاً علیہ پہلی والی صورت میں بھی اس پر تخفیف ہے، اس کو فائدہ ہے، لأن الملک کان اعم اس لیے کہ ملکیت یہ تو عام تھی، من اس بات سے ان یکون بالشراء کہ یہ خریداری سے ہو، او بالہبۃ یا ہبہ سے ہو، او بالوصیت یا وصیت سے ہو، او بالارث یا میراث سے ہو، والشراء یختص بسبب معین منہا اور خریدنا وہ تو ان اسباب میں سے کسی ایک متعین کے ساتھ خاص ہے، فینبغی تو پھر مناسب یہ ہے ان لا یصدق قضاء فی الاول ایضا پہلی والی صورت میں بھی قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جانی چاہیے، لیکن شارح کہتے ہیں ولیکن ھذا لیکن یہ جو اعتراض ہے لا یرد علی المصنف یہ اعتراض مصنف پر وارد نہیں ہوتا، لأنہ لم یتعرض لذکر القضاء اس لیے کہ مصنف نے قضاء کے ذکر کو نہیں چھیڑا، اس نے وہ قضاء کے ذکر کے در پہ نہ ہوئے، وہذا کلہ یہ اس میں سے ایک بات ہے انشاءاللہ یہ پھر ہو جائے گی، کافی ہے۔